اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 72 ہے۔ اس میں اور اس سے آگے والی 2 آیات، ان 3 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا۔ ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا تھا اپنا بچاؤ کرنا، تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی کچھ منافق ہیں، ان کی یہ علامت ہے، اس سے پہچان جانا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دل سے شامل نہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور یقیناً تم میں، اے صحابہ تمہارے اندر، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اسی لیے منکم سے خطاب کیا، وہ بھی ہیں جو نہایت ہی سست ہیں، بطی سست، یبطئن یتأخرن، وہ پیچھے رہنے والے، کہ جہاد کا موقع ہو تو وہ نہایت سست اور پیچھے رہیں گے کہ ہم ان سے دور ہی رہیں، ہمیں جانا ہی نہ پڑے، یہ اچھا ہے۔ پھر جب تم جہاد پر چلے جاؤ، فَإِنْ أَصَابَكُم مُّصِيبَةٌ، اور وہاں تمہیں کوئی دکھ درد پہنچے، وقتی شکست ہو جائے، کچھ شہید ہو جائیں، مغلوب ہو جاؤ، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا مجھ پر انعام ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا، کہ یہ اتنے خود غرض ہیں کہ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے۔ اور آگے اسی کی وضاحت ہے، اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کی جانب سے فضل، خیر، کہ اس میں غلبہ ہو اور مال و دولت تم کو ملے، جو مجاہدین میں مسلمانوں میں تقسیم ہو، بیت المال کے اندر آ جائے، تو پھر ان کی کیا حالت ہے؟ لَيَقُولَنَّ، پھر ضرور یہ کہیں گے، درمیان میں جملہ معترضہ مقولہ آگے ہے کہ وہ کیوں کہیں گے؟ گویا کہ تم میں اور اس میں کوئی تعلق ہی نہیں، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا مال و دولت سمیٹتا۔ پھر یوں کہے گا، اگر تم کو فتح ہو جائے، مال و دولت مل جائے، تو اس میں اس کو یہ دکھ ہوگا کہ میں پیچھے رہ گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، یہ اس کی خود غرضی۔ حالانکہ اگر یہ پیچھے رہ بھی گیا تو مسلمانوں کو تو فتح ہوئی، مسلمانوں کو تو غلبہ ملا، مسلمانوں کی جماعت کو تو فائدہ ہوا، اس کی خوشی ہونی چاہیے تھی۔
تو یہ منافق ایسا خود غرض ہے کہ اپنا اس کا نفع فوت ہو اور پوری جماعت کو کتنا ہی فائدہ ہو تو یہ پچھتائے گا، اور خود نقصان سے بچ جائے، پوری جماعت کا ہی نقصان ہو جائے تو یہ خوش ہوگا۔ یہ اس کی خود غرضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ چیز ان کے اندر تم محسوس کرو گے تو جن میں یہ چیز محسوس کرو وہ منافق ہے۔ گویا خود غرض بن جانا یہ منافقین کی علامت ہے، اس سے آدمی بچے۔ اگر خود کو فائدہ نہیں ہوا لیکن پوری جماعت کا فائدہ ہو گیا، اس پر بھی ایک خوشی ہو۔ ید اللہ علی الجماع، اس کا تو یہی معنی ہے۔ اور جو خود غرض ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ من شذ شذ فی النار، یہ خود غرض تو آگ میں ہی جائے گا، کہ اس کو اپنی ہی ہے کہ بس مجھے ملا ہے یا نہیں ملا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے ممانعت فرما رہے ہیں۔ اور آگے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر میں جو سچے مومن ہیں ان کا تذکرہ بنے گا، اور دوسری تفسیر میں منافقین کو سمجھایا جائے گا کہ اگر تم نے فوز عظیم لینا ہے تو سچے دل سے مسلمان ہو کر آگے والے کام کرو۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ جہاد کرے اللہ کے راستے میں۔ کون؟ الذین، یہ منافق جنہوں نے دنیا کو لے لیا آخرت کے بدلے، کہ سچے دل سے مومن بنے اور مومن بن کے اور پوری ہمت کے ساتھ یہ قتال کرے، جہاد کے اندر لگائے، دیکھے پھر اس کو فوز عظیم ملتا ہے یا نہیں۔ دوسری تفسیر عام مومنین کو، مجاہدین کو جو مخلص ہیں ان کو سمجھایا، چاہیے کہ قتال کرتے رہیں اللہ کے راستے میں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا، دنیا چھوڑ دی، آخرت اختیار کر لی، کہ اصل ہمارا مطمع نظر آخرت ہے۔ وہ الگ بات ہے جو آخرت کو مطمع نظر بناتا ہے، دنیا بھی ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے پاؤں میں آتی۔ صحابہ اکرام کا مطمع نظر آخرت تھی تو اللہ نے دنیا بھی ان کو ایسی دی کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ وَمَن يُقَاتِلْ، آگے بیان ہے کہ جو قتال کرے گا، جہاد کرے گا اللہ کے راستہ میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ شہید کر دیا گیا یا وہ غالب آ گیا، وہ شہید کر دیا گیا یا وہ غالب آ گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، ہم ضرور اس کو اجر عظیم عطا کریں گے، ایسا اجر عظیم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے جو مخلص بن کر قتال اور جہاد میں لگیں گے۔ یہ آیات اور آگے والی آیات قتال اور جہاد کے بارے میں ہیں۔ جو آیات جس موضوع پر ہوں ان آیات کی وہی تفسیر کی جاتی ہے، تو اس لیے تفسیر ان آیات کی اسی طرح کی، لیکن آپ کو ترغیب یہ ہے کہ ابھی اس پر عمل کا نہ سوچیں، آپ ابھی دین، تعلیم اور تعلم کے اندر لگیں۔ آیات کی تفسیر یہی ہے جو آپ کو میں نے سمجھا دی کہ جو قتال اور جہاد میں لگے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ حق تعالی شانہ صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔